اب میں سے ہر فرد کھڑا ہو جائے کہ جناب میں کھڑا ہوں حضور کے چمکتے دین کو تخت پر لانے کے لیے، اپنی طاقت، اپنی وساطت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حصے کا کام کر کے میں مرتے دم تک حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کروں گا۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم حضور تاجدار ختم نبوت کے مبارک دین کو، وہ چمکتا، وہ سچا، وہ مہکتا دین جو لے کر کے یعنی کائنات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بس اس دین کی بات کرے اور اس دین کو تخت پر لانے کی کوشش کرے۔ جو بھی شخص، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی الغرض حضور کے دین کو پاکستان میں تخت پر لانے کے لیے کوشش کرے گا، وہ غریب نہیں کہلائے گا، وہ غریب نہیں رہے گا، وہ غریب حقیقت میں نہیں ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، ادھر انسان کا انتقال ہے، ادھر حضور کی بارگاہ ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے حاضر ہونا ہے۔ تو کیسا یہ سعادت مند، شان والا، خوش نصیب شخص آ رہا ہے، بھائی یہ کیا کر کے آ رہا دنیا سے؟ یہ دنیا میں حضور کے دین کی بات کرتے کرتے اپنی موت کو گلے لگا کر کے یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کا زندگی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ حضور کا مبارک چمکتا دین تخت پر آ جائے۔ یہ نظام مصطفیٰ کی کوشش کرتا تھا، یہ وہ کوشش کرتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ یہ وہ کوشش کرتا تھا جو سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات سیدنا حسنین کریمین اور چلتے چلتے امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک یہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ کہ جب اس نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا تو اس وقت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی، جو کہ اسیر ناموس رسالت ہیں، جو کہ محافظ ختم نبوت ہیں، جو کہ محافظ ناموس رسالت ہیں، یہ اس مرد کلندر کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کے قدم سے قدم جما کر، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر یہ حضور کے دین کی بات کرتا تھا اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتا تھا۔